بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو ان کا ایک رسپانس آیا ہے، ایک جو پریس ریلیز ہوئی ہے اس پر۔ آج علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ناظرین کھل کر بولا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں مسلسل 2-3 دن سے ہر ویڈیو میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ کراچی سے اور لاہور سے جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں مسلط، یار میں آپ اور بات کہ دو بدماش خاندان پاکستان کے اوپر، یہ دو بدماش خاندان، ایک شریف بدماش خاندان، دوسرا زرداری بدماش خاندان، یہ دو بدماش خاندان پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا کر جمہوریت کا یہاں پر ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور یہاں پر جمہوریت پکارا جا رہا ہے۔ تو اگر یہی جمہوریت ہے تو لعنت ہے ایسی جمہوریت پر۔ اب یہ ادھر دبئی میں گئے ہوئے ہیں اور دبئی میں جا کر یہ ڈیل کر رہے ہیں ناظرین کہ پنجاب کے اندر حکومت کس نے بنانی ہے، پنجاب کے اندر حکومت کس نے اور کیسے بنانی ہے، پنجاب کے اندر دوسری جماعتوں کو کتنی اور کیسے سیٹیں ہم نے دینی ہے، اور نیشنل اسمبلی کے اندر کس کے ساتھ اتحاد کے ساتھ یا کس کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ، یہ تمام جو باتیں وہ طے ہو رہی ہے۔ اور ان کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ہر کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ پاکستان کی عوام اتنی بھولی ہے؟ ان کو معلوم نہیں کہ سیاست کے اندر کون جو ہے وہ اس وقت انوالو ہے اور کس کی اشیر بات سے یہ لندن میں دبئی میں یہ پلان طے ہو رہے ہیں اور کس کی اشیر بات پر مریم نواز روزانہ کانفرنسز کرتی ہے اور یہ شہباز شریف کانفرنسز کرتا ہے۔ یہ کس کی اشیر بات ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے بالکل دور ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھائی صاحب، یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک صاحب اور بھی ہوتے تھے جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ایک میڈیا کانفرنس جھاڑی تھی اور اس میڈیا کانفرنس میں اس نے کہا تھا کہ دیکھیں ہاں ثبوت تو سامنے لائے جائے کہ ہم نے الیکشن کے اندر کوئی دھاندلی کی ہے یا انوالو ہوئے۔ تو یہ وہ ڈرامے جو اب ناظرین بے نقاب ہو چکے ہیں، اس پر علامہ سعد شریف صاحب نے واضح طور پر کہا ہے۔ میں وہ آپ کو الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مذہبی جماعتوں کا راستہ روکنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے کہ یہ مذہبی لوگ اور یہ مذہبی جماعتیں اقتدار میں کسی بھی صورت نہ آئیں، ایسا اب نہیں چلے گا۔ اس طرح کی گھنونی کاروائی کو فی الفور روکنا چاہیے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ عوام کے اندر مذہبی منافرت پھیلا کر مذہبی لوگوں کے انگینسٹ ایک مہم، ایک قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مہم چلائی جاتی ہے اور ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے انگیزٹ مذہبی جماعتوں کے، اور اس پر پھر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ، مذہبی جماعتیں کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ کیا اقتدار میں یہ شہباز چور آ سکتا ہے؟ اقتدار میں زرداری چور آ سکتا ہے؟ اقتدار میں زرداری چور کو لایا جا سکتا ہے؟ اقتدار میں شہباز چور کو لایا جا سکتا ہے؟ تو اقتدار میں یہ مولوی، یہ مذہبی لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ ناظرین، سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر مذہبی لوگ اقتدار پر آ جائیں تو یاد رکھیے کہ پھر پاکستان کو جو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ تنظیمیں، وہ NGOs،
جو پاکستان کے اندر غیروں کے نام پر، غیروں کے کام پر کام کر رہی ہیں، دھندے چلا رہی ہیں، کبھی فیملی منصوبہ بندی کے نام سے نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سی جو ہے نا وہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ مذہبی لوگ آ گئے تو انہوں نے ان کو بین کر دینا، ان کے اوپر پابندی عائد کر دینی ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو وہاں پر پڑھتے ہیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی جج لگتے ہیں، بیوروکریٹس لگتے ہیں، ان کو بیرون ممالک میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے، جو اس طرح ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، جب یہ بڑے عہدوں پر فیض ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو ان کا ایک بچہ ہے، اس کی آپ تربیت کرتے ہیں۔ اگر وہ سرائکی پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود سے ہی سرائکی سیکھتا ہے۔ وہ جہاں پر بھی چلا جائے، جہاں پر بھی دنیا کے کونے پر، اس کی لینگویج آپ کو بتا دے گی کہ یہ بندہ سرائکی ہے۔ اور اسی طرح سے کراچی کے اندر جو اردو بولنے والا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں چلا جائے، اس کو چاہے انگلش آتی ہو، جو زبان بھی آتی ہو، لیکن جب وہ بولے گا، چاہے وہ انگلش بھی بولے گا، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ اس علاقے کے اور اس کی یہ وہ لینگویج ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہیں، جس طرح سے فارم اسمبلی میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، یہ جہاں تک بھی پہنچتے ہیں، یہ جہاں تک بھی پہنچتے ہیں، ان کا ذہن سازی انگیزڈ علماء کرام کے نظام مصطفیٰ کے ایسا ذہن ان کا بھر دیا جاتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھول کر نام بھی لے لے تو ان کی جو شکلیں وہ لال ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال جنرل ریٹائر شعیب کی ہے۔ اس کے سامنے آپ علماء کرام کا ذکر کریں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس دین کے ٹھیکیدار صرف یہی مولوی ہیں، اس دین کے ٹھیکیدار کیا صرف یہ مولوی ہیں؟ یہ وہ بندہ کہتا ہے، وہ سروس بھی کر چکا ہے، وہ ریٹائر بھی ہو چکا ہے، جب تک اس کو قبر کے اندر آپ داخل نہیں کریں گے اور پھر قبر کی آخری اینٹ جس کو موری کہتے ہیں وہ بند نہیں کریں گے، اس وقت تک جو اس کی ذہن سازی کی گئی ہے، اس وقت تک اس نے وہ الفاظ ہی بکنے انگیزڈ علماء کرام کے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے جو بڑے بڑے عہدوں پر فیض، ان کی ذہن سازی کی جا چکی ہے کہ یہ جو مولوی ہیں، یہ جو علماء کرام ہے، یہ جو نظام مصطفیٰ، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ سروس تو یہاں پر کرتے ہیں، جیسے مثال آپ دیکھ لیں کہ یہی پاکستانی اپنے ملک میں بہت امیر ہوتے ہیں، لیکن بیرون ملک میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مزدوری کر رہے ہیں، دن رات مزدوری کرتے ہیں، کرتے 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 اپنا سب کچھ پاکستان میں جائیداد سب کچھ مال شال بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ واپس ہی پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کے وہ لمحات جو وہ مزدوری میں گزارتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر وہ پاکستان واپس آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ پاکستان کے اوپر جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ان کی زندہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر اپنی وہ مزدوری کرتے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، اور اپنے اسی کنٹری میں بھیجتے رہتے ہیں جہاں سے ان کو بھیجا جاتا ہے، جہاں سے یہ سروس کرنے آتے ہیں، اور جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر اپنے اسی دیش میں چلے جاتے ہیں، اور پھر پاکستانی عوام کیا کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا فلاں ادارہ بھی آزاد ہے۔ آپ آزاد نہیں، آپ کا ادارہ بھی آزاد نہیں، بلکہ آپ غلام ہیں۔ اگر آپ آزاد ہوتے تو وہ لوگ جو آپ پر حکمرانی کر چکے ہیں، جو لوگ آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ پھر مرتے بھی یہیں، وہ جلتے بھی یہیں، وہ خوشیاں بھی یہیں مناتے، ان کی اولادیں یہیں پر ہوتی، ان کی جائیدادیں یہیں پر ہوتی، ان کا سب کچھ یہیں پر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب علامہ صادق صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کسی بھی صورت، یہ فراڈ، یہ 2 نمبری، یہ الیکشن میں چوری، یہ کھٹے لائن مذہبی لوگوں کو کھٹے لائن لگانا، یہ کسی بھی صورت
قابل برداشت نہیں، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں بلکہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ الیکشن کمیشن جو اس وقت بنا چکا ہے کہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ وہ جب تبدیلی اس وقت آئے گی جب یہ مڈل طبقہ اٹھے گا، اور اٹھ کر یہ جو بڑے بڑے بدماش ہیں، جن کی اولادیں، جن کی جائیدادیں، جن کا رہن سہن اعلیٰ قسم کا ہے، جب ان کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوں گے تب جا کر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔